بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع پانی پت کی سرزمین جو موجودہ ہریانہ بھارت میں واقع ہے، برصغیر کی تاریخ میں فیصلہ کن جنگوں کا مرکز رہی ہے۔ یہاں 3 عظیم جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے ہندوستان کی سیاسی، فوجی اور تہذیبی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ جنگیں مختلف ادوار میں مختلف طاقتوں کے درمیان ہوئیں، جن میں مغل، افغان، مرہٹا اور دہلی سلطنت شامل تھیں۔ پانی پت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1526 یہ جنگ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی۔ بابر کی فوج، جس کی تعداد تقریباً 15,000 تھی، نے جدید توپ خانے اور تلغمہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو شکست دی۔ اس فتح نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس نے اگلی 3 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ پانی پت کی دوسری جنگ 5 نومبر 1556 یہ جنگ مغل شہنشاہ اکبر، جس کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی، اور ہندو جنرل ہیمو وکرمادتیہ کے درمیان لڑی گئی۔ ہیمو نے دہلی اور آگرہ کو فتح کر کے خود کو بادشاہ قرار دیا تھا۔ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1761 یہ افغان شہنشاہ احمد شاہ ابدالی اور ہندوستان کی ابھرتی ہوئی طاقت مراٹھا سلطنت کے درمیان سب سے خونریز جنگ تھی۔ مراٹھا فوج کی قیادت سداشیو بھاؤ کر رہے تھے۔ پانی پت کی لڑائیاں ایک مکمل تاریخی داستان، آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں۔ پانی پت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1526 برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اہم موڑ میں سے۔ پانی پت کی لڑائیاں ایسے واقعات کے طور پر نمایاں ہیں جنہوں نے اس کے سیاسی اور فوجی منظر نامے کو نئی شکل دی۔ پہلی جنگ لودھی خاندان کے تحت دہلی سلطنت کے زوال اور بابر کی طرف سے مغلیہ سلطنت کے قیام کی نشاندہی کرتی ہے۔ بابر کی آمد، تیمور اور چنگیز خان کی اولاد ظہیر الدین محمد بابر 1483 میں فرغانہ، موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ برسوں کی جدوجہد کے بعد اس نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اپنی توجہ بھارت کی طرف موڑ دی، جہاں لودھی خاندان اندرونی کش ماکش کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ بابر کی فوجی تیاری۔ بابر نے افغانستان، ترکمانستان اور بدخشاں جیسے علاقوں سے تجربہ کار جنگجو اکٹھے کیے تھے۔ اس کی فوج کی تعداد تقریباً 15,000 تھی اور وہ اچھی تربیت یافتہ اور انتہائی نظم و ضبط کی حامل تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ بابر نے فیلڈ آرٹلری کو ہندوستانی جنگ میں متعارف کرایا، جس سے اسے ایک اہم حکمت عملی سے فائدہ ہوا۔ ابراہیم لودھی۔ سلطان سکندر لودھی کے بیٹے ابراہیم لودھی نے لوہے کی موٹھی سے دہلی پر حکومت کی۔ اس کی جابرانہ حکمرانی نے اس کے بہت سے رئیسوں کو الگ کر دیا، جن میں سے کچھ بابر سے منحرف ہو گئے۔ ابراہیم کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ مضبوط تھی، جس میں 1000 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن اس میں ہم آہنگی اور حوصلے کی کمی تھی۔ پانی پت کا میدان جنگ۔ پانی پت، جو دہلی سے تقریباً 90 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اس کے کھلے میدان کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ بابر نے خندقوں، ویگنوں اور حکمت عملی سے رکھی توپوں سے اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ اس کی دفاعی تیاری اس وقت ہندوستان میں ناواقف ایلی فوجی سوچ کی عکاسی کرتی تھی۔ جنگ کا آغاز 21 اپریل 1526 کی صبح ابراہیم لودھی کی افواج نے براہ راست حملہ کیا۔ بابر کے توپ خانے نے ان کی صفوں کو توڑ دیا۔ ایک تصویراتی تشکیل کو استعمال کرتے ہوئے، جسے تلغمہ کہا جاتا ہے، بابر نے دشمن کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنی افواج کو تقسیم کیا، کنفیوژن پیدا کی اور لودھی کی لائنوں میں خلل ڈالا۔ ابراہیم لودھی بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار جنگ میں مارے گئے۔ ان کے قائد کی موت نے ان کی فوج کو تباہ کر دیا۔ چند گھنٹوں میں 20,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ بابر فاتحانہ طور پر دہلی میں داخل ہوا اور بعد میں آگرہ پر قبضہ کر لیا، مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 3 صدیوں تک حکومت کرے گی۔ اس جنگ نے شمالی ہندوستان میں مرکزی حکومت کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ تاریخی اہمیت۔ پانی پت کی پہلی جنگ بابر کی تصویراتی صلاحیتوں، خاص طور پر توپ خانے کے استعمال اور تشکیل کی حکمت عملی کے لیے یاد کی جاتی ہے۔ ان کی یادداشتیں پانی پت کی دوسری جنگ 5 نومبر 1556 بابر کی فتح کے 3 دہائیوں بعد پانی پت ایک بار پھر ایک اہم جنگ کا مقام بن گیا۔
اس بار نوجوان مغل بادشاہ اکبر اور ہندو جنرل ہیمو کے درمیان۔ یہ جنگ مغل تخت کی قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ اکبر کا عروج۔ اکبر 1545 میں عمر کوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ہمایوں نے مرنے سے کچھ عرصہ قبل تخت دوبارہ حاصل کر لیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں اکبر نے بیرم خان کے ساتھ اپنے ولی عہد کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ اقتدار کے لیے جدوجہد۔ ہمایوں کی موت کے بعد کئی علاقوں میں بغاوت ہوئی۔ شیر شاہ سوری کے ماتحت ایک قابل جنرل ہیمو نے دہلی اور آگرہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ وکرمادتیہ کے عنوان سے خود کو بادشاہ قرار دیتے ہوئے اس نے مغل حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہیمو کی افواج۔ ہیمو نے تقریباً 30,000 سپاہیوں کی ایک اچھی طرح سے لیس فوج کی کمانڈ کی، جس میں جنگی ہاتھی اور گھڑ سوار تھے۔ اس نے مغل افواج کو ایک اہم دھچکا پہنچایا اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بیرم خان نے جوابی حملے کی تیاری کی۔ مغل فوج، جس کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، نظم و ضبط اور توپ خانے کی مدد سے تیار تھی۔ اگرچہ اکبر جوان تھا، بیرم خان کی قیادت نے فوجی ہم آہنگی کو یقینی بنایا۔ پانی پت کا ایک بار پھر میدان لگا۔ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1721، کئی دہائیوں بعد پانی پت نے اپنی سب سے خونریز اور فیصلہ کن جنگ کا مشاہدہ کیا۔ اس بار افغان حکمران احمد شاہ درانی، جسے ابدالی بھی کہا جاتا ہے، اور ابھرتی ہوئی مرہٹا سلطنت کے درمیان تنازعہ تھا۔ اس جنگ نے ہندوستان کے مستقبل کو نئی شکل دی۔ 18ویں صدی کے وسط تک مغلیہ سلطنت مکمل زوال کا شکار تھی۔ 1739 میں نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی کمزور پڑ گیا تھا۔ مہاراشٹر میں شروع ہونے والے مراٹھوں نے ہندوستان کے بیشتر حصوں میں غالب طاقت بن چکی تھی۔ مرہٹا طاقت کا عروج۔ پیشواؤں کی قیادت میں مراٹھا سلطنت نے ایک وسیع جنگی سخت فوج پر فخر کیا۔ سداشیو راؤ بھاؤ اور پیشوا کے بیٹے وشواس راؤ جیسے کمانڈروں نے 1,00,000 بیس سے 1,50,000 فوجیوں کی مشترکہ فوج کی قیادت کی، جس میں گھڑ سوار فوج، پیادہ، ہاتھی اور توپ خانہ شامل تھے۔ احمد شاہ درانی۔ افغان بادشاہ درانی نے شمالی ہندوستان میں مسلح طاقت کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک موقع دیکھا۔ 17,000 کی فوج کے ساتھ اور روہیلوں، شجاع الدولہ اور دیگر کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اس نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ 1760 کے اواخر میں پانی پت کے قریب 2 بڑی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طویل تعطل پیدا ہوا۔ مراٹھوں کو سپلائی لائنوں میں خلل، مقامی مخالفت اور شدید شمالی ہند کی سردیوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کا آغاز۔ 14 جنوری 1721 کو آخری جنگ شروع ہوئی۔ مرہٹوں نے ابتدائی طور پر فائدہ اٹھایا، لیکن احمد شاہ کی حکمت عملی اور اس کے اونٹوں پر سوار توپ خانے کے استعمال نے اس کا رخ موڑ دیا۔ لڑائی انتشار اور وحشیانہ ہو گئی۔ ایک اہم لمحہ آیا جب وشواس راؤ گولی لگنے سے مارا گیا۔ اس سے مرہٹوں کے حوصلے پست ہوئے۔ سداشیو راؤ بھاؤ بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار مارے گئے۔ مراٹھا لائنیں بکھر گئیں۔ میدان جنگ قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ اندازوں کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ مراٹھا فوج کا خاتمہ ہو گیا اور ہندو راج کے تحت ہندوستان کو متحد کرنے کے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پانی پت کی تیسری جنگ نے مراٹھا تسلط کا خاتمہ کیا۔ مغلیہ سلطنت پہلے ہی اپنے سابقہ نفس کا بھوت تھی۔ ایک طاقت کا خلا ابھرا جس میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قدم رکھے گی۔ تاریخی اہمیت۔ یہ جنگ قیادت، اتحاد کی سیاست اور فوجی لاجسٹکس میں ایک لمناک سبق کے طور پر کھڑی ہے۔ ہندوستان میں یورپی فوجی تسلط کی آمد سے قبل روایتی فوجوں کے ساتھ لڑی جانے والی یہ آخری عظیم جنگ تھی۔ نتیجہ: پانی پت کی 3 لڑائیوں میں سے ہر ایک نے ایک عہد کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ بابر کی مغلیہ سلطنت کے قیام سے لے کر اکبر کے استحکام تک اور آخر کار مراٹھا عزائم کے بکھرنے والے خاتمے تک، ان لڑائیوں نے برصغیر کی تقدیر کو تشکیل دیا۔ وہ طاقت کی قیمت، سلطنتوں کی نزاکت اور تاریخ کے جوار کی قوی یاد دہانی بنی ہوئی ہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ میں منظم اور متحد فوج نے فتح حاصل کی، جبکہ تیسری جنگ میں مرہٹوں کا آپسی عدم اتحاد اور مقامی حمایت کی کمی ان کی شکست کا سبب بنی۔
عبرت کا مقام۔ یہ جنگیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ طاقت کے نشے میں بے گناہوں کی جان لینا تاریخ میں صرف المیہ بن کر رہ جاتا ہے۔ انسانیت، صلح اور انصاف سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، آمین۔